کہانیاں صرف لفظوں سے نہیں بنتی، کچھ کہانیاں دل کی خاموش دھڑکنوں سے جنم لیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو معصوم ہے، خاموش ہے، مگر اس کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک جن کی جو خوف تھا، سایہ تھا اور پھر سجدہ بن گیا۔ ندی کے پار والا سایہ صرف ایک خوفناک داستان نہیں، یہ ایک ایسی محبت کا سفر ہے جو گناہ سے پاک ہے، ایک ایسی وابستگی جو رب کی رضا کے لیے قربانی دیتی ہے، اور ایک ایسا درد جو آخرکار دعا بن کر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ کہانی سننے والوں کو صرف خوف نہیں دیتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اگر محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفسیر میں لیے چلتے ہیں۔ آمنہ ایک سادہ، نیک اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کا گھر جنگل کے کنارے ایک پرانے راستے پر واقع تھا۔ چھت مٹی کی، دیواریں کچی اور صحن میں صرف ایک بیری کا درخت۔ والد بیمار اور کمزور تھے۔ والدہ دن بھر دوسروں کے کپڑے سیتی تھی۔ غربت ان کا سایہ تھی، مگر دل بہت امیر تھا۔ گھر کے قریب ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی، صاف پانی، کنارے پر سبز گھاس اور ایک سناٹا جو ہر وقت دل میں اترتا تھا۔ آمنہ روز شام کے وقت ندی کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ قرآن کو اپنے دل کا سکون سمجھتی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈر رہا تھا، آمنہ نے ندی کے پار ایک عجیب سا سایہ دیکھا، سیاہ دھند میں لپٹا ہوا، جیسے کوئی درخت کے ساتھ کھڑا ہو۔ آمنہ کی تلاوت رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اٹھی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پڑھنا دوبارہ شروع کیا۔ سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ یہ پہلا دن تھا جب آمنہ نے ندی کے پار کچھ الگ دیکھا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دن سے اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اگلی شام آمنہ ندی کے کنارے تھوڑی دیر سے پہنچی۔ سورج زیادہ چھپ چکا تھا اور فضا میں خنکی سی بھر گئی تھی۔ دل میں کل شام کا سایہ ابھی تک موجود تھا، لیکن وہ ڈری نہیں تھی، بس دل میں ایک خیال سا تھا۔ وہ کیا تھا، انسان یا کچھ اور؟ وہ حسب عادت بیٹھ گئی، قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ آواز مدھم مگر دل سے نکلتی ہوئی، ہر آیت جیسے ندی کے پانی میں اتر رہی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ آمنہ نے سر اٹھایا۔ وہی سایہ پھر ندی کے اس پار اسی درخت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس بار وہ کچھ اور واضح نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی کالا لبادہ اوڑھے ہوئے وجود جو اسے دیکھ رہا ہو۔ آمنہ کا گلا خشک ہونے لگا، مگر وہ تلاوت کرتی رہی۔ ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، مگر دل نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ کا کلام پڑھتے رہو۔ تب اچانک وہ سایہ کچھ قدم پیچھے ہٹا اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ آمنہ نے قرآن بند کیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے محفوظ رکھ، اگر یہ کوئی جن ہے تو اسے ہدایت دے یا اسے مجھ سے دور کر دے۔ اس رات جب وہ سوئی تو اسے خواب آیا۔ خواب میں وہ ندی کے پار کھڑی تھی۔ درخت کے پیچھے سے ایک نرم سی آواز آئی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا آمنہ، میں صرف تمہاری آواز سننے آتا ہوں۔ آمنہ گھبرا کر جاگ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے رکھا، چھوٹا سا قرآن کھولا اور سورۃ البقرہ پڑھنے لگی۔ بس یہ طے تھا، یہ سایہ کوئی عام چیز نہیں، اور شاید وہ جن ہے جو قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو چکا ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ آمنہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ماں اب بھی سو رہی تھی اور والد کھانسی کے دورے سے تھکے بیٹھے تھے۔ آمنہ نے چپ چاپ دودھ گرم کیا، دوائی دی اور خود بھی ایک سادہ سا ناشتہ کر لیا، لیکن دل ابھی تک پچھلی رات کے خواب میں الجھا ہوا تھا۔ کیا واقعی کوئی جن تھا؟ کیا جن بھی قرآن کی آواز سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دن بھر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی، لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوا، ندی کی طرف کھینچتی چلی گئی، ہاتھ میں قرآن، دل میں ڈر اور زبان پر اللہ کا ذکر۔ وہی مقام، وہی درخت اور وہی خاموشی۔ آمنہ نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس کی تلاوت مکمل ہوئی، ندی کے اس پار سایہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ آمنہ نے دل تھام کر نظریں جمائی۔ اس بار وہ سایہ درخت کے پیچھے نہیں چھپا، بلکہ دھند کے بیچ سے آواز آئی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں آمنہ۔ آمنہ کا دل کانپ سا گیا، مگر اس نے جواب میں صرف اتنا کہا، اگر تو جن ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اور اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا کلام سن۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آواز دوبارہ آئی، میں جن ہوں، میرا نام زمراد ہے، اور میں کئی برسوں سے شیطانی راستوں پر تھا، لیکن تمہاری تلاوت نے میرے دل پر ایسی دستک دی جو کسی اور نے نہیں دی۔ مجھے نیکی کی طرف پلٹنے کی خواہش ہوئی۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
اب وہ مکمل یقین سے جان چکی تھی کہ یہ معمولی معاملہ نہیں، وہ ایک جن تھا جو اس کی آواز، اس کی تلاوت اور شاید اس کے سجدوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ آمنہ نے صرف اتنا کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنی راہ پر چلنے دو۔ جن کی آواز نرم ہو گئی، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آمنہ، بس تمہاری آواز سنتا رہوں گا، تمہاری حفاظت میرا وعدہ ہے۔ ندی کی لہروں میں ہلکا سا ارتعاش آیا، جیسے فطرت بھی اس مکالمے کی گواہ بن گئی ہو۔ اس رات آمنہ نے پہلی بار ندی کے پار کھڑے جن ذات سے بات کی تھی۔ نیند جیسے آنکھوں سے روٹ چکی تھی، بار بار وہی آواز گونجتی، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا آمنہ، تمہاری حفاظت میرا وعدہ ہے۔ دل میں خوف بھی تھا اور عجب سا سکون بھی۔ صبح فجر کے وقت اس نے باوضو ہو کر نماز پڑھی، قرآن کھولا اور دل سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ جن واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر وہ فریب دے رہا ہے تو مجھے اس کی شر سے بچا لے۔ دن معمول کے مطابق گزرا، شام ہوئی اور آمنہ تلاوت کے لیے پھر ندی پر جا پہنچی۔ اس بار ندی پر کچھ عجیب تھا، ہر روز کی نسبت سکون کچھ زیادہ تھا۔ کوئی درندہ آواز، پرندوں کی آواز بھی کم تھی، جیسے فضا رک گئی ہو۔ آمنہ بیٹھ کے تلاوت شروع کی کہ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ ایک لمبا کالا کتا ندی کے قریب آ گیا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، زبان باہر نکلی ہوئی اور دانت دکھا رہا تھا۔ آمنہ خوف سے کانپنے لگی، مگر ہلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے فوراً سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا شروع کی۔ کتا آمنہ کے قریب آیا، صرف 2 قدم دور، پھر اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی، انسانی آواز جیسی مگر گونجدار، عجیب اور غیر مرئی۔ رک جا! کتے نے چونک کر پیچھے دیکھا اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے اب یقین ہو چکا تھا، وہ جن سا سچ کہہ رہا تھا، وہ واقعی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ندی کے اس پار سے وہی نرم آواز آئی، تمہاری تلاوت نے مجھے بدل دیا ہے آمنہ، میں اب اندھیرے کا نہیں نور کا طالب ہوں۔ آمنہ نے کانپتی آواز میں کہا، اگر تم سچے ہو تو میری خاطر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بدلو، ورنہ میری تلاوت سننے کا کوئی حق نہیں تمہیں۔ ندی کی لہروں نے جیسے سجدہ کر لیا ہو۔ آمنہ کی باتوں نے جن ذات کے دل میں ایک نئی روشنی جگا دی تھی۔ وہ جن جو کبھی قبرستانوں میں بھٹکتا، ویرانوں میں چیختا اور اندھیروں سے طاقت لیتا تھا، اب ایک نیک لڑکی کی تلاوت سن کر لرزنے لگا تھا۔ وہ دن رات آمنہ کی تلاوت کے اوقات کا انتظار کرتا اور جیسے ہی وہ قرآن کھولتی، ندی کے پار وہ سخت کھڑا ہو جاتا، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ ایک رات جب آمنہ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، زمراد بے اختیار زمین پر گر گیا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیات جیسے اس کے دل میں نیزے کی طرح اتری۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور پہلی بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا رب، میں تیری نعمتوں کا منکر رہا، مجھے معاف کر دے۔ آمنہ نے یہ سب دیکھا نہیں، لیکن اس کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اپنی ساری طاقت اس ایک آیات کے سامنے رکھ دی ہو۔ پھر زمراد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں زمراد بن قائر، جنات کے خون خوار قبیلے کا فرد، آج اپنی سرکشی چھوڑ کر تیرے در پر جھکتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے راستے پر لگا دے۔ آمنہ کو اس رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی گلیاں دکھائی تھی، ایک سبز دروازہ، اندر سے آتی نور کی کرنیں، کوئی آواز آئی، جو ہمارے کلام کے سامنے جھکے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ صبح آمنہ جب جاگی، اس کا دل ہلکا تھا اور ایک اطمینان دل میں اتر چکا تھا۔ زمراد نے سجدہ کر لیا تھا، ایک جن نے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ زمراد جن اب بدل چکا تھا، وہ جن جو کبھی انسانوں سے نفرت کرتا تھا، اب انسانوں کی ایک بیٹی آمنہ کے کردار سے متاثر ہو چکا تھا۔ دن رات وہ اسی ندی کے کنارے موجود رہتا، بس اس کی تلاوت سنتا اور اللہ کا ذکر کرتا۔ مگر ایک اور جذبہ زمراد جن کے دل میں آہستہ آہستہ ابھرنے لگا تھا، اور وہ تھا محبت۔ وہ محبت جو عبادت سے پیدا ہوئی، جو الفاظ سے نہیں، خاموشی سے بنی تھی۔ وہ آمنہ سے کچھ نہ کہتا، صرف سنتا اور دعائیں کرتا۔ لیکن ایک رات وہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ آمنہ جب تلاوت مکمل کر کے جانے لگی، ندی کے پار سے وہی آواز آئی، ہلکی مگر بہت نرم، آمنہ، کیا تم میری آواز سے ڈر رہی ہو؟ آمنہ رک گئی مگر پیچھے نہ مڑی۔ نہیں، جب تم قرآن سنتے ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہو تب نہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی اور خیال ہے تو میں صرف اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ زمراد جن خاموش ہو گیا، پھر کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، میرے دل کی حالت بدل چکی ہے آمنہ، اب مجھے تمہاری تلاوت نہیں
تمہاری ذات سے محبت ہو چکی ہے، تمہاری موجودگی میں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی آمنہ۔ آمنہ کا دل کانپ گیا، وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہا، یہ محبت تمہاری آزمائش ہے زمراد، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے دعا کرو، مجھے نہیں خود کو بچاؤ، میری راہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ زمراد جن کی آواز کانپنے لگی، کیا ایک جن انسان سے محبت نہیں کر سکتا؟ آمنہ نے جواب دیا، محبت حلال ہو تو عبادت بن جاتی ہے، لیکن اگر رب کے حکم کے خلاف ہو تو صرف تباہی ہے۔ تم مجھے چاہو تو میرے لیے دعا کرو، مگر مجھے چھونے کا کبھی نہ سوچنا۔ زمراد جن ساکت رہ گیا، وہ جان چکا تھا کہ آمنہ کی محبت اللہ سے جڑی ہے، اور اگر وہ واقعی اسے چاہتا ہے تو وہ اسے اللہ کے قریب لے جائے گا، دور نہیں۔ اسی رات زمراد جن نے سجدے میں گر کر کہا، یا رب، اگر یہ محبت میرے لیے حلال ہے تو اسے میری تقدیر بنا، اور اگر نہیں تو مجھے صبر دے اور آمنہ کو خوش رکھ۔ تیرے لیے میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اور ندی کی لہروں میں ایک بار پھر سکون اتر آیا۔ زمراد جن کی دعا قبول ہوئی یا نہیں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس رات کے بعد اس نے آمنہ سے کوئی ذاتی بات نہ کی۔ اب وہ صرف سنتا، ذکر کرتا اور فجر سے پہلے ندی کی دھند میں غائب ہو جاتا۔ آمنہ نے بھی دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زمراد جن کی محبت گناہ نہیں تھی، لیکن اس کی حقیقت، اس کا جن ہونا ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ قریبی گاؤں کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ قریبی ندی کے کنارے جنات کی سرگرمی ہے اور وہ ایک لڑکی کی آواز پر جمع ہو رہے ہیں۔ آمنہ کی ماں پریشان ہو گئی۔ والد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اب آمنہ کا ندی کنارے جانا بند، ہم کسی جن کو دعوت نہیں دے سکتے۔ آمنہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ والدین کی نافرمان نہ تھی، لیکن اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ شام ہوئی مگر آمنہ ندی پر نہ گئی۔ زمراد جن نے انتظار کیا، ہوا سے اس کی خوشبو محسوس کی، مگر وہ نہ آئی۔ تیسرے دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، اگر یہ فرق تیرے لیے ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن اگر وہ میری تقدیر میں ہے تو اس کا دل میرے لیے ہموار کر دے۔ اسی رات آمنہ کو خواب آیا۔ وہ ایک نورانی جگہ پر کھڑی تھی، سامنے سفید لباس میں ایک بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، اگر جن اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ اسے بھی عزت دیتا ہے، تمہارا ذکر اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، مگر یاد رکھو تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، تم بس نیت صاف رکھو۔ صبح جب آمنہ جاگی، دل مطمئن تھا۔ اس نے والد سے کہا، ابا جی، میں ندی پر نہیں جاؤں گی، میں گھر پر ہی تلاوت کیا کروں گی۔ اس دن کے بعد زمراد جن نے آمنہ کو دیکھا نہیں، مگر اس کی تلاوت، اس کے سجدے اور اس کے صبر نے زمراد جن کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اب وہ دوسرے جنات کو قرآن سکھاتا تھا اور کہتا تھا، میری بخشش کا وسیلہ ایک نیک لڑکی کی آواز بنی، اور یہ محبت میرا امتحان تھی جس میں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ ندی خاموش تھی، لیکن اس کے کنارے کہانی اب بھی سانس لیتی تھی۔ آمنہ اب گھر میں ہی تلاوت کیا کرتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ سایہ، وہ عجیب محافظ زمراد جن اب بھی زندہ تھا۔ کئی ماہ گزر گئے، زمراد جن نے آمنہ سے کوئی رابطہ نہ کیا، مگر اس کی دعاؤں میں آمنہ کا ذکر ہوتا۔ اب وہ جنات کی بستیوں میں اللہ کی بات پھیلا رہا تھا اور سب حیران تھے۔ خون خوار قبیلے کا زمراد جن کیسے ایک نیک، نرم گو اور عبادت گزار جن بن گیا تھا۔ ایک رات آمنہ شدید بیمار ہو گئی، بخار نے جسم کو جکڑ لیا اور زبان سے کلمہ بھی مشکل سے نکلتا تھا۔ ماں باپ روتے رہے، دعائیں بے اثر تھی۔ اسی رات زمراد جن نے خواب دیکھا کہ آمنہ اندھیرے کنویں میں گری ہوئی اور آواز دے رہی ہے، یا اللہ، میرے والدین کو میری موت کا صدمہ نہ دینا، مجھے معاف کر دے۔ زمراد جن چیخ کر اٹھا اور بغیر رکے ندی کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا وہ ندی اب اس کے لیے بند ہے، لیکن اس نے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، اگر میری دعا کا کوئی وزن ہے، اگر میری توبہ تجھے قبول ہے تو آمنہ کی جان بچا لے، میری ساری عمر اس کی ایک رات کے بدلے لے لے۔ ندی کی لہریں جیسے تھم گئی، فضا میں کچھ بدلا۔ اسی وقت آمنہ کے والدین حیرت سے جاگے۔ آمنہ کا بخار اتر چکا تھا، اس کی آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ ہلکی آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ وہ رات عجیب تھی، جیسے کسی نے موت کو روک دیا ہو۔ آمنہ نے کسی کو نہ بتایا۔ اسے زمراد کا خواب آیا تھا جس میں وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا، تمہیں کچھ نہ ہو آمنہ، میں نے دعا دے دی ہے۔ آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے نکلا، یا اللہ، اگر وہ جن تیری خاطر بدل گیا ہے تو اسے اپنی راہ پر قائم رکھ، اس کی دعا کو قبول فرما اور اسے سکون عطا کر، آمین۔
وہ سایہ جو پہلے خوف تھا اب دعا بن چکا تھا۔ آمنہ اب تندرست ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمراج جن کی دعا ہی اس کی زندگی بچانے کا سبب بنی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انسان اور جن کے درمیان فاصلہ محض دنیاوی نہیں، تقدیری اور روحانی بھی ہے۔ زمراج جن اب جنات کی وادی میں ایک عالم کے طور پر پہچانا جانے لگا تھا۔ وہ ہر جگہ کہتا، جس نے مجھے راستہ دکھایا وہ ایک لڑکی کی تلاوت تھی، اس کی پاکیزگی نے میری نسلوں کو راہ دکھا دی ہے۔ ایک دن ایک پرانا ظالم جن جو جنات کا بڑا جادوگر تھا زمراج جن کے راستے میں آ گیا۔ وہ چیخا، تو نے اپنی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا زمراد، انسانوں کی محبت میں اپنے قبیلے سے غداری کی۔ زمراج جن نے سکون سے جواب دیا، میں نے اپنی اصل حقیقت نہیں کھوئی، اپنی منزل پہچانی ہے۔ اس جادوگر جن نے اعلان کیا، اگر تو آمنہ سے محبت کرتا ہے تو ہم اسے ختم کر دیں گے، دیکھتے ہیں تیرا عشق کیا بچاتا ہے۔ زمراج جن نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک فیصلہ کیا۔ اسی رات جب آمنہ تہجد کی نماز میں مصروف تھی، باہر طوفان اٹھا اور وہ جادوگر جن کی بھیجی ہوئی شیطانی ہوائیں اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ طوفان آمنہ تک پہنچنے سے پہلے ندی کے پار زمراج جن کے سامنے آ کر رکا۔ زمراج نے چیخ کر کہا، یا اللہ، یہ میری آخری آزمائش ہے، اگر آمنہ کی حفاظت میری جان کے بدلے ہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور پورے جسم سے ایک نور پھوٹا، وہ نور جو سجدوں، توبہ اور ذکر سے جمع ہوا تھا، شیطانی طوفان جیسے دیوار سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ زمراج جن کی چیخ فضا میں گونجی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صبح آمنہ کے دروازے پر ہلکی سی روشنی پڑی۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، ندی کے پار دھند تھی اور اس دھند میں ایک آہٹ، ایک سایہ آخری بار سر جھکاتا دکھائی دیا۔ پھر کچھ نہ رہا، نہ وہ سایہ نہ وہ آہٹ، بس ایک ہلکی سی خوشبو، جیسے کوئی دعا ہمیشہ کے لیے قبول ہو چکی ہو۔ کئی مہینے گزر گئے، ندی کے کنارے اب خاموشی تھی، لیکن آمنہ کے دل میں ایک عجیب سی روشنی بس چکی تھی۔ وہ سجدے میں گھنٹوں گزار دیتی اور اکثر راتوں کو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے، نہ غم کے نہ خوشی کے، بس ایک روحانی سکون کے، ایک خاموش محبت کے۔ زمراج جن، جس نے ایک جن ہونے کے باوجود محبت کو عبادت میں بدل دیا تھا، اب کہیں نہیں تھا۔ نہ آمنہ نے اسے پھر کبھی سنا، نہ ندی کے پانی میں اس کی موجودگی محسوس کی، مگر اس رات شب قدر جب آسمان پر خاموش روشنی برس رہی تھی، آمنہ نے خواب میں ایک منظر دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں تھی، جہاں نہ درخت سائے دیتے تھے نہ پھول مرجھاتے تھے۔ ایک سفید لباس میں نورانی چہرہ اس کے سامنے تھا اور وہ تھا زمراج جن۔ زمراج نے نظر جھکا کر کہا، آمنہ، میری محبت تمہارے ذریعے مجھے اللہ تک لے آئی، تمہاری زبان سے نکلے کلمات میرے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئی، کیا تم سکون میں ہو؟ زمراج نے مسکرا کر کہا، محبت میں فنا پا گیا اور اللہ کے سجدے میں بقا ملی۔ میں اب وہاں ہوں جہاں نہ فراق ہے نہ انتظار، بس رب کا قرب ہے۔ آمنہ جاگ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا اور پہلی بار دل سے ایک دعا مانگی، یا اللہ، جس نے تجھ تک پہنچنے کا راستہ میرے ذریعے چنا، اس کی بخشش فرمائی، اس کے سجدے کو قبول کیا، تو مجھے بھی اپنی رضا میں شامل فرما دے، آمین۔ ندی کا وہ سایہ جو کبھی خوف تھا پھر محبت میں بدلا اور آخر کار اللہ کے سجدے میں فنا ہو کر عبادت بن گیا۔ کہانی ختم ہوئی، مگر جو رب کے نام پر محبت کرے اس کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف دل کے کسی کونے میں ٹھہر سی جاتی ہیں۔ ندی کے پار والا سایہ ایسی ہی ایک کہانی ہے، جہاں خوف عشق میں بدلا اور عشق عبادت بن کر سجدے میں ڈر گیا۔ زمراج جن کا سایہ ختم ہو گیا، مگر اس کا اثر باقی رہا۔ آمنہ کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کی تلاوت، سب گویا اس عشق کی گواہی بن گئے جو کبھی زبان سے ادا نہ ہوا مگر عرش تک پہنچا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت جب پاک ہو، نیت جب صاف ہو اور راستہ اللہ کا ہو، تو جنت کی طرف بڑھنے والا ہر قدم، چاہے سائے سے اٹھے، نور میں بدل جاتا ہے۔